سلیم صافی صاحب، ابھی بریک سے پہلے جو ہم نے ساری گفتگو کی، مختلف زاویوں سے سب نے اپنا نظریہ اس کے اوپر پیش کیا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بنیادی پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کو ایک نئے سوشل کانٹریکٹ کی ضرورت ہے، اور اگر ایسا ہے تو اس کی حیت کیا ہو اور پریکٹیکلی کون کون سٹیک ہولڈرز ہوں جو بیٹھے؟ نہیں دیکھیں، پاکستان میں سیاسی لوگوں میں پہلی مرتبہ یہ نعرہ بلند کیا تھا نئے سوشل کنٹریکٹ کا بے نظیر بھٹو صاحبہ مرحومہ نے، اور لیکن اب ان کے جانشین جو ہے، آپ ان کو دیکھ لیجئے کہ وہ کس طرح کی سیاست کر رہے ہیں. اور پہلے جو ہم رونا رو رہے تھے تو وہ دونوں باپ بیٹا اس سیاست کے سب سے بڑے علمبردار ہے جو کہ آئین اور قانون کے مطابق یا اس کی روح کے مطابق نظام کو نہیں چلا رہے. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ جس کی طرف ریما نے بھی اشارہ کیا کہ پاکستان کے اندر کچھ چیزوں کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے، مثلاً مذہب کے رول کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے، اسی طرح سوسائٹی کے مختلف طبقات ان کا ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن شپ کیسا ہو، اور پھر ملکی اداروں کا کچھ شاید اس میں فائن ٹیوننگ کی ضرورت ہے کہ وہ تجاوز نہ کر جائے اور اپنے حد سے آگے نہ بڑھ جائیں. تو نئے سوشل کنٹریکٹ کی اگر ضرورت ہے بھی تو نئے سوشل کنٹریکٹ کو میرے خیال میں موجودہ آئینی ڈھانچے کے اندر اگر حکمران اس کی طرف توجہ دے تو انہوں نے ہی کرنا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ یہ اس سے پہلے یہاں پہ بات ہوئی نا کہ ہماری سوسائٹی بھی اس لحاظ سے ایک آئیڈیل سوسائٹی نہیں ہے، اور وہ برے کو برا نہیں سمجھتا. وہ اگر حکمرانوں سے ان کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ میرا کام ہو جائے، اس میں مجھے نوکری مل جائے. صافی صاحب، آپ کہتے ہیں کہ آئین کے اوپر اگر عمل درآمد ہو تو مسائل کچھ بہتر ہو سکتے ہیں، لیکن ابھی یہاں پر ریما نے میرا خیال ہے یہ کہا، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں بھی بڑی کنفیوژن موجود ہے آئین میں، اس کی روح کے مطابق عمل کر کے پھر ہمیں نئے سوشل کنٹریکٹ کی طرف بھی جانا چاہیے. لیکن وہ وہی اس صورت میں کہ اگر آپ موجودہ سسٹم میں آپ نئے سوشل کنٹریکٹ کی کوشش کریں تو شاید وہ پہلے سے جو ہمارا سوشل کنٹریکٹ ہے اس کو بھی بگاڑ دیا جائے اور اس سے کوئی بہتر نتیجہ بھی وہ بہتر تعمیر بھی نہ کر سکے. تو پہلے اس حکومت میں یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ نئے سوشل کنٹریکٹ کے لیے تیار ہو جائے. سر بڑا سرپرائزنگ ہے کیونکہ انیشلی جب عمران خان صاحب کی حکومت گئی اور پی ڈی ایم حکومت آئی تو آپ تو اس خیال میں کہ بڑے حامی تھے کہ ایک بلکہ نیشنل ڈائیلاگ بھی ہونا چاہیے، ساری کی ساری جماعتیں، تمام سٹیک ہولڈرز بیٹھیں. ہاں نہیں تو میں نے عرض کیا نا، تو اس کا اہتمام کس نے کرنا ہے؟ کسی ایک میوچل اگریمنٹ کے درمیان کے بغیر کیا یہ نیشنل ڈائیلاگ کسی کام کا ہوگا؟ اس کی پریکٹیکل کیا افادیت ہوگی پھر؟ نہیں، نئے سوشل کنٹریکٹ میں پہلی بات تو یہ کہ آپ سٹیٹ کے مختلف آرگنز کے درمیان اگر ریسیٹ کرانا چاہتے ہیں تو وہ بھی ظاہری بات ہے اس کو انیشیٹ کرنا ہے حکمرانوں نے. پھر یہ کہ کیا موجودہ ماحول میں مختلف سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ قوم پرستوں کی شکل میں ہو، وہ مختلف مذہبی لیڈروں کی شکل میں ہو، وہ سول سوسائٹی کی شکل میں ہو، وہ وکلاء کی شکل میں ہو، کیا اس حکومت کے ہاں یہ صلاحیت ہے کہ وہ ان سب کو جمع کر لیں؟ اور کیا کوئی ادارہ اپنی مرضی کے ساتھ اپنا اختیار چھوڑ دیں اور اپنے آپ کو قانونی دائرے تک محدود کرنے کے لیے تیار ہیں ہمارے ادارے؟ ٹھیک ہے. عمر چیمہ صاحب، سر آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا سوشل کانٹریکٹ کی ضرورت ہے؟
مسائل کا حل یا نہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آئین بذات خود ایک سوشل کنٹریکٹ ہے، اور میں اس چیز کا بہت بڑا حمایتی ہوں کہ جو اداروں کے درمیان ڈائیلاگ ہونا چاہیے. یہ جو ہم باتیں کرتے ہیں نا کہ تمام اداروں کو اپنی لمٹس میں رہنا چاہیے، میرے خیال ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ایک چیز ایڈ کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ تمام اداروں کو ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے، ان کے چیلنجز، ان کے پرابلمز، کیونکہ ان کا آپس میں انٹریکشن ہوتا ہے. تو جب وہ اپنی اپنی لمٹس کی بات کرتے ہیں نا اور ایک دوسرے کو سمجھتے نہیں ہیں تو اس کے نتیجے میں کلیش ہوتا ہے. ہم نے ریسنٹلی بھی دیکھ لیا یہ جو عدلیہ کے ساتھ ہوا ہے، یہ بھی اگر یہ ڈائیلاگ ہوتا تو شاید یہ کلیش نہ ہوتا یا ایک دوسرے کے پر نہ کاٹتے. ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ جب افتخار چودھری صاحب آئے تھے تو ہماری بہت زیادہ امیدیں تھی. یہ ہمارے ہاں صرف فوج کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ کس کے پاس طاقت آ گئی ہے، وہ اس کے بعد بالکل آپس سے باہر ہو جاتا ہے. تو ہر بندہ اپنی اپنے ہر ٹائم جو ہے نا وہ طاقت چیک کرتا رہتا ہے کہ میرے پاس کیا طاقت ہے اور میں اس کا کس طرح استعمال کر سکتا ہوں. انفارچونیٹلی پاکستان میں جس طرح میں پہلے آئین کی بات کر رہا تھا کہ ہم اس کو ویلیو نہیں دیتے، ہمارے ہاں دو طرح کے قانون پائے جاتے ہیں. ایک وہ ہے جو تحریری ہے اور ایک وہ ہے کہ جو ہم اپنی ذاتی زندگی میں دیکھتے ہیں، جو کہ ایک ریئل ورلڈ میں دیکھتے ہیں، جو کہ ایک لا آف کامن سینس ہے. میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات سناؤں کہ اے آئی کے ماڈل جو ہیں یہ ایک ماڈل کوئی ٹرین کر رہے تھے کارپوریٹ سائٹ پہ کہ جو کارپوریٹ سائٹ کے لوگ ہیں وہ کس طریقے سے اے آئی سے رہنمائی لے سکتے ہیں. تو انہوں نے مختلف کنٹریز کے جو کارپوریٹ کے ریلیٹڈ لاز ہیں، اگر کوئی ہراسمنٹ ہوگی تو اس صورت میں کیا کرنا ہے یا باقی معاملات ہوں گے، انہوں نے اس کو ٹرین کیا. اچھا، وہ ماڈل جب کوئی یو کے کا کوئی ریلیٹڈ ایشو ہوتا تھا نا تو وہ لوگوں کی نسبت زیادہ اچھا پرفارم کرتا تھا یا اس کی ججمنٹ بہتر ہوتی تھی. لیکن جب وہی ماڈل پاکستان، بنگلہ دیش، مڈل ایسٹ پر آیا تو ماڈل فیل ہو گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے نا جو چیزیں کتاب میں لکھی گئی ہوتی ہیں، ایون جو کوئی ادارہ یا کمپنی جو اپنی انہوں نے ایک بک بنائی ہوتی ہے کہ یہ ہمارے رولز ہیں، وہ جب چیزیں اپلائی کر رہے ہوتے ہیں نا ادھر وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ہمارا ایک نیشنل کیریکٹر ہے، کوئی کلچرل ایشو ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو اگر ہم سمجھیں گے تو شاید ہم اس کا کوئی سولوشن نکال لیں. ہمیں صرف یہ لگتا ہے یہ جو فرسٹریشن میں آ کے آئین میں کوئی ترمیم کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آئین میں ترمیم ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، ہوتا ہے ان کے وقت کے ساتھ ساتھ جو آپ کے تقاضے، ریکوائرمنٹ، چیلنجز بدلتے ہیں تو آپ آئین میں ترمیم کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو فرسٹریشن میں ہمیں حال یہی لگتا ہے کہ فوری طور پہ ایک بنی بنائی بلڈنگ جو ہے وہ اس کو تباہ کر کے ایک نئی بلڈنگ بنانا شروع کر دیں تاکہ اس طرح سے اور کو 5-10 سال نکل جاتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ سولوشن ہے. یہ سولوشن نہیں ہے. ہم اگر اپنا ایک پورا پرفارمنس آڈٹ کریں، ہم کو ڈسپیشنیٹلی ہو کے سوچیں کہ پرابلم آتا کدھر ہے اور اس کو کیسے سالو کیا جاتا ہے، تو تب یہ چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں. اور ایک اور میں آخر میں ایک بات کروں گا علینا کہ جو ایک ریئل ورلڈ ہے اس میں جو پاور ہے نا، اگر آپ کے پاس پاور نہیں ہے تو صرف مورل ویلیو سے آپ کی چیزیں نہیں چلتی. یعنی کہ آپ صرف کہیں جی کہ میں بڑا ہوں تو تب آپ نے اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے کہ میں کمپیٹنٹ ہوں. آپ نے اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے کہ میری دوسرے پہ اتنا زیادہ انحصار نہیں ہے کہ وہ آپ کو بلیک میل کرنا شروع کر دے. تو یہ ہماری سیاسی جماعتوں کو سمجھنا ہوگا. اگر ہم ان کو بھی نہیں سمجھا پائیں گے پھر کہتے ہیں جی دوسروں کو سمجھائیں. بھائی ہماری کون بات سمجھتا ہے؟ ہماری تو کوئی بھی نہیں سنتا، نہ دوسرے والے سنتے ہیں نہ یہ والے سنتے ہیں. اگر انہوں نے چاہتے ہیں جمہوریت کو چلانا تو اپنے آپ کو ان کے پاس ایفیشنٹ ٹیم ہونی چاہیے، بیوروکریسی کی کیپیسٹی بلڈنگ کریں تاکہ آپ کا دوسروں پر انحصار ہی کم ہوتا جائے. سر یہاں پر ابھی آرگیومنٹ دیا گیا، آئی تھنک شہزاد نے بھی اپنا آرگیومنٹ اسی سے شروع کیا تھا انیشلی، کہ سسٹم چلنے بھی نہیں دیا جاتا. کئی دفعہ ایسے ٹرانسگریسز ہوتے ہیں یا سیاسی جماعتیں کام کر رہی ہوتی ہیں اور اس کو ٹرانسگریس تصور کیا جاتا ہے. ہوتا ہے. میں تو یہ کہتا ہوں نا کہ یہ جو اس میں کبھی ایک طرف سے پرابلم آتا ہے کبھی دوسری طرف سے مسئلہ آتا ہے. دونوں سائڈ جو ہیں وہ دونوں طرف سے پرابلم آ جاتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی ضرور ہے کہ کوئی ایک سائڈ سے ہو. یہی سیاسی جماعتیں جب اپنے اپنے علاقوں میں جس طرح اپنے مخالفین کے ساتھ جو کر رہی ہوتی ہیں ادھر یہ بالکل ایک ظالم کا روپ بھی دھار لیتے ہیں. تو یہ ہے کہ اپنا کوئی ایک سسٹم بنائیں، کوئی ویلیوز بنائیں آپس میں. یہی ہے ہمارا جو ابھی سیاسی کرائسس ہے کیوں چلتا ہے. یہ اگین
I get your point. I get your point. جی ڈائلاگ کی ضرورت ہے, طے کرنے کی ضرورت ہے, وہ اگر طے نہیں ہوں گے تو بس لڑتے رہیں گے. ٹھیک ہے, اب میں آپ ہی کی بات سے ٹیک اوے لیتی ہوں. ریما عمر صاحبہ, یہ جو رولز آف دا گیم سیٹ کرنے کی ضرورت ہے, یہ جو ہمیں ڈائلاگ کرنے کی ضرورت ہے, یا مختلف سٹیک ہولڈرز کو بٹھا کر کوئی نہ کوئی کنفیوژن دور کرنے کی ضرورت ہے, یہ کیسے ہو, اس کی شکل کیا ہو, سٹیک ہولڈرز کون کون ہوں؟ علینا, آنیسٹلی میرے پاس کوئی سلیوشنز نہیں ہیں. میں یہ کہوں گی کہ یہ سب مسائل جن کی نشاندہی ہم نے کی ہے وہ ٹیکنیکل سبجیکٹس ہیں. اس میں بہت سے ہمارے پاس ایکسپرٹس ہیں پاکستان میں جو ان میں بہتر ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں کہ اس کا آگے کس طرح کی پالیسی بننی چاہیے. لیکن یہ بہت ضروری ہے. اس طرح کے شوز پہ تو ہم بہت براڈ ہی بات کر سکتے ہیں, لیکن ان سب ایشوز پہ ٹیکنیکل ایک گائیڈنس کی ضرورت ہے, اور وہ موجود ہے, لیکن انفارچونیٹلی اس کو کوئی زیادہ اہمیت نہیں دیتا when it comes to implementation. ایونچولی علینا, چاہے ہماری اشرافیہ فوج سے ہو, وہ پولیٹیکل کلاس سے ہو, وہ بیوروکریسی سے ہو, یا کہیں اور سے بھی وہ تعلق رکھتی ہو, ایونچولی انہیں اپنا شارٹ سائٹڈنس انہیں ختم کر کے ایک براڈر پرسپیکٹو میں ایک لانگر ٹرم ویو رکھنا پڑے گا. ورنہ یہ ملک جو ہے یہ اس حال میں نہیں, اس حالت میں بھی نہیں رہے گا جس میں اب ہے. جس طرح کے مسائل ہم فورسی اب کر سکتے ہیں ہماری پاپولیشن سے لے کے, میں اگین کلائمیٹ چینج کی بات کروں گی, دنیا میں جس طرح ٹیکنالوجی کا رجحان ایک ہو رہا ہے, پاکستان میں کیا ہم پریپیئرڈ ہیں اس طرح کی دنیا میں جانے کے لیے؟ ابھی میری رائے ہے ہم نہیں پریپیئرڈ. تو ابھی شارٹ ٹرم اپنے بینیفٹس کے لیے آپ چلے 5-10 سال گزار لیں گے, لیکن یہ انڈیفینیٹلی نہیں گزار سکیں گے. تو یہ ایگزسٹینشل ایشو ہے, آپ کو سیکریفائس کرنا پڑے گا. لیکن یہ جو ہماری اشرافیہ کی شارٹ ٹرم ویژن ہے, چاہے اس کو ہٹانا پڑے گا پولیٹیکل جہاں سے بھی, ٹھیک ہے, اس کو ختم کرنا اچھا ضروری ہے. اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے, ٹھیک ہے ریما, اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے شہزاد, اس کو ریپ اپ کرتے ہیں. اگر تمام یہ جو بنیادی مسائل ہیں اس کو کہیں نہ کہیں ریکگنائز بھی کرتے ہیں, اس کے اوپر سیاسی جماعتیں ہوں یا دیگر حلقے سمجھتے ہیں کہ پرابلمز ہیں اور ان کو سالو ہونا چاہیے, تو قومی ایک اتفاقی رائے کیوں نہیں ہو پاتا؟ دیکھیں, جو آپ نے بات بھی کی نا سوشل کانٹریکٹ کی, ایک ریاست اور شہری کے بیچ میں سوشل کانٹریکٹ کیا ہوتا ہے؟ ایک شہری کے کچھ رائٹس ہوتے ہیں, کچھ آبلیگیشنز ہوتی ہیں. رائٹ کیا ہے کہ میرے جان و مال کا تحفظ جو ہے وہ ریاست فراہم کرے گی, روزگار, صحت, تعلیم کے مواقع مجھے ملیں گے. اور آبلیگیشن کیا ہے کہ میں ایک لا ابائڈنگ سٹیزن ہوں گا اور میں ریاست کو ٹیکس دوں گا. یہ ایک بیسک کانسیپٹ ہوتا ہے کسی بھی ریاست اور شہری کے درمیان, وہ ہمارے یہاں بھی موجود ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ صرف پیپر پہ موجود ہے, کیونکہ نہ ہمیں یہاں پہ اپنے رائٹس ملتے ہیں اس طریقے سے جیسے ملنے چاہیے, نہ شہری اپنی آبلیگیشنز کو پورا کر رہے ہیں. اور اس میں اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں ہر ادارہ اپنے دائرہ کار سے ہٹ کر کام کر رہا ہے. تو یہ جو ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ ہمارا ایک آئین تو موجود ہے لیکن وہ ایک ڈیجورو ہے, ڈیفیکٹو کچھ اور ہے, یعنی کہ پریکٹیکل لائف میں کچھ اور ہو رہا ہے. تو میرے خیال سے ایک ڈیبیٹ میں بڑے عرصے سے, جب میں صحافت میں آیا تھا تب سے سن رہا ہوں کہ یار کیوں نہ یہ سب بیٹھ کے پھر ایک دائرہ کار ہی طے کر لیں نا, اس کو آئین میں ڈال دیں یا آئین سے ہٹ کے ایک دائرہ کار طے کر لیں کہ ٹھیک ہے ہم فلانے ادارے کا رول جو ہے اب اس سے انہینس ہو جائے گا. اور ہمارے یہاں شاید اگر سویلین حکومتیں نہیں چل سکتی ہیں تو اگر ان کو کوئی مدد چاہیے ہوگی تو اس کے آپ پیرامیٹرز طے کر رہے ہیں پہلے سے. ابھی بڑی وشفل سی تھنکنگ ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے. اب مجھے نہیں پتا اس کا فورم کیا ہوگا, کوئی ایک گول میز کانفرنس ہوگی جس میں سب بیٹھ کے دائرہ کار کو طے کریں گے ٹھیک ہے آج سے آپ کا رول انہینس کر کے اتنا کر دیں گے. کیسے ہوگا آئی ڈونٹ نو, بٹ سمپل سی بات ہے جو آپ کہہ رہی ہیں کہ کیا ڈو وی نیڈ ٹو ریوزٹ دا سوشل کانٹریکٹ. نہیں, کسی بھی ریاست اور شہری کا سوشل کانٹریکٹ بالکل بنیادی جو ہوتا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کیا ہے, وہ ہے اس پہ عمل درآمد کی ضرورت ہے. لیکن ہمیں سیاسی اشرافیہ یا پھر جنرلی جو ہماری اشراف کے اندر یا رولنگ ایلیٹ جو ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی ڈائلاگ یا کسی سلوشن کو فائنڈ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. کیا کوئی اس کے اوپر طریقہ کار تجویز کرنا چاہے گا ہمارے پینلز میں سے؟ میں ایک بات کر سکوں, آپ کو چاہیے ایک سیکریفائس. ہمارے اشرافیہ بہت یوز ٹو ہے, وہ بہت بلوٹڈ پاورز انجوائے کرتی ہے اور اس کا انہیں مٹیریل گین بھی بہت ملتا ہے. سادہ سی بات ہے کہ انہیں فرگو کرنا پڑے گا بہت کچھ اگر ہم نے اس ملک کی ٹریجیکٹری کوئی بہتر راستے پہ ہم نے اس ملک کو لے کے جانا ہے. اور وہ کرنے کے لیے کیا تیار ہے؟ کیا آپ کی فوج تیار ہے؟ کیا آپ کی پولیٹیکل ایلیٹ تیار ہے؟ کیا آپ کی دیگر اشرافیہ تیار ہے؟ مجھے تو نہیں لگتا, بٹ اس کے بغیر کوئی اور راستہ نہیں. اور ایک آخری بات میں کہوں گی,
جو لاٹھی والا ہمارا یہاں سسٹم ہے، اور یہ آئین میں تو نہیں لکھا ہر مسئلے کا حل ہمیں لاٹھی لگتی ہے، اگر یہی ہم راستہ اپناتے چلے جائیں گے تو شاید جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی پاکستان کی ہے وہ بھی اس شکل میں نہ رہے ان 10-20 ایئرس. تو یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا فورس ہی ہر چیز کا حل ہے اس ملک میں.